نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین. لیسن نمبر 151 سورۃ الکہف آیت نمبر 9 to 26 9 سے لے کر 26 تک انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کیا حسبتا خیال کیا آپ نے انا کہ بے شک اصحاب الکہفی کہف والے یا غار والے والرقیمی اور کتبے والے کانو تھے من آیاتنا عجبا ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے. اس آیت کا سبب نزول ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ قریش نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابو معیط کو مدینہ میں احبار یہود کے پاس بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حالات بیان کرنے کے بعد ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں، کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں اور انہیں انبیاء کرام کے بارے میں وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں. اب جو قریش مکہ تھے انہوں نے ان دونوں کو یہود کے علماء کے پاس بھیجا. کن دونوں کو؟ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابو معیط کو. یہ لوگ مکہ سے چل کر مدینہ پہنچے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات بیان کرنے کے بعد احبار یہود سے کہا کہ تم اہل تورات ہو، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم یہ معلوم کریں کہ ہمارے اس ساتھی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ان سے 3 سوالات پوچھو. اگر انہوں نے ان کے جواب دے دیے تو وہ نبی مرسل ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکیں تو وہ باتیں بنانے والے ہیں، اور ان کے بارے میں تم خود ہی رائے قائم کر لینا. ان سے پہلے زمانے کے ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھو جو مفقود ہو گئے تھے، ان کا کیا معاملہ تھا، کیونکہ ان کا معاملہ واقعی بہت عجیب تھا. یعنی پہلا سوال اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو. ان سے اس سیاح کے بارے میں پوچھو کہ اس کا کیا قصہ ہے جو زمین کے مشرق اور مغرب تک پہنچ گیا تھا. یعنی یہ ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنا چاہتے تھے. ان سے یہ پوچھو کہ روح کیا ہے. اگر وہ تمہیں ان سوالات کا جواب دے دیں تو وہ نبی ہیں، تم ان کی اتباع کر لو، اور اگر وہ جواب نہ دے سکیں تو وہ فضول باتیں بنانے والے ہیں، تم ان کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو. نضر اور عقبہ واپس قریش کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اے گروہ قریش، ہم تمہارے پاس ایک ایسی بات لے کر آئے ہیں جس سے تمہارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا. احبار یہود نے یہ سوالات بتائے ہیں. اس کے بعد یہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان باتوں کے بارے میں بتاؤ. اور انہوں نے آپ کی خدمت میں وہ سوالات پیش کیے جو یہودی علماء نے انہیں سکھائے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرکم غدا بما سألتم عنہ، ان سوالات کے جواب میں تمہیں کل بتاؤں گا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا. وہ لوگ چلے گئے مگر 15 دن تک وحی نہیں آئی اور نہ جبرائیل علیہ السلام آئے، حتیٰ کہ اہل مکہ نے بری بری باتیں بنانا شروع کر دیں اور وہ کہنے لگے کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کل کا وعدہ کیا تھا، مگر اب تو 15 دن گزر گئے ہیں اور ہمارے سوالات کا جواب یہ نہیں دے رہے۔ وحی بند ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمزدہ ہوئے اور اہل مکہ کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزرتی تھیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے سورہ کہف لے کر نازل ہوئے، جس میں قریش کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کو غمزدہ ہونے سے منع کیا گیا، جو آیت ہم نے پڑھی تھی فَلَعِلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ مذکورہ بالا نوجوانوں اور سیاح کے بارے میں بتایا گیا، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں بتایا گیا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا گیا، اور روح سے متعلق سوال کا جواب بھی دے دیا گیا۔ یہ پورا پس منظر ابن کثیر میں آتا ہے۔ اب یہ جو اصحاب کہف تھے، ہم نے آپ کو کہف کا معنی بتایا تھا، ایسا غار جس کا دہانہ یا منہ کھلا ہو۔ غار والوں کا قصہ بعثہ بعد الموت پر ایک واضح دلیل اور خرق عادت امر ہے، یعنی ایک سپر نیچر قسم کا واقعہ ہے، لہذا اس قصے کا آغاز ہی اس جملے سے کیا جا رہا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قصہ حیران کن نشانیوں میں سے ہے؟ کانوا من آیاتنا عجبا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا ہے کہ کیا یہ قصہ حیران کن نشانیوں میں سے ہے؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی دوسری نشانیاں اس واقعے سے زیادہ حیران کن ہیں، جو کائنات میں ہر سو بکھری ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں تو سورج کا نکلنا، چاند کو آپ دیکھتے ہیں، بادلوں کو آپ دیکھتے ہیں، کائنات میں جو ہر سو بکھری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، گو کہ لوگ اس واقعے کو بڑا حیران کن سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ انداز کیا اختیار کیا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اب ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹری سے بتاؤں گی کہ یہ اصحاب کہف جو تھے یہ کون تھے اور یہ کس طریقے سے غار میں گئے تھے۔ نو ڈاؤٹ یہ پورا واقعہ آیات کے ساتھ بھی چلے گا، لیکن ایک سٹریچ میں آپ کے سامنے اس کو رکھنا چاہ رہی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فلسطین میں بعثت کے ٹائم وہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی، مگر یہ بادشاہ جسٹ ایک ڈمی تھا، یعنی اس کی حکمرانی تو تھی لیکن اس کی چلتی نہ تھی، اس کے پاس کوئی پاورز نہیں تھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو حکمران بنا دیا جاتا ہے لیکن حکم کوئی اور چلا رہا ہوتا ہے۔ ایکچولی وہاں رومن امپائر ہی پاورز میں تھے، رومی حکمران بت پرست تھے، جبکہ فلسطین کے رہنے والے یہودی تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تو وہ 30 اور 33 عیسوی کا ٹائم تھا۔ اس کے بعد یہودیوں کی ایک بغاوت کے جواب میں رومی جنرل ٹائٹس نے، یا ٹیٹس پروننسیشن دو طرح کی ملتی ہے، اس نے 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کر کے اس شہر کو بالکل تباہ و برباد کر دیا، ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا، یہودیوں کا قتل عام ہوا، اور جو یہودی قتل ہونے سے بچ گئے انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ وہاں کے عیسائیوں کو ملک سے تو نہیں نکالا گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے اور توحید کی وجہ سے انہیں رومیوں کی طرف سے اکثر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ اسی حوالے سے رومی بادشاہ دقیانوس کے دربار میں توحید کا عقیدہ رکھنے والے ان نوجوانوں کی پیشی ہوئی۔ کن نوجوانوں کی؟ اصحاب کہف کی۔ بادشاہ کی طرف سے ان نوجوانوں پر واضح کیا گیا کہ وہ اپنے عقائد چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لیں، کیونکہ رومن امپائر بت پرست تھے۔ ٹھیک ہے، اب ان کو کہا گیا کہ آپ یہ توحید کا عقیدہ چھوڑو اور بت پرستی اختیار کر لو، ورنہ انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ بادشاہ کی طرف سے انہیں اس فیصلے کے لیے مناسب مہلت دی گئی، سوچنے سمجھنے کا ٹائم دیا گیا، اور یہ سوچنے سمجھنے کا ٹائم ہی ان کے لیے نعمت بن گیا کیونکہ یہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اس مہلت کے دوران انہوں نے شہر سے نکل کر کسی غار میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ غار ان کے نزدیک ایک سیف جگہ ہوگی، ورنہ بادشاہ کے جو
ہرکارے ہیں، جو فوج ہے، وہ obviously ان کو جگہ جگہ ڈھونڈے گی. کسی گھر میں اگر پناہ لی یا کسی علاقے میں پناہ لی تو یہ پکڑے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم غار میں پناہ لیں گے. جب یہ لوگ غار میں پناہ لینے گئے تو اللہ نے اپنی قدرت سے ان پر ایسی نیند طاری کر دی کہ وہ تقریباً 300 سال شمسی سالوں کے اعتبار سے اور 309 سال قمری سالوں کے اعتبار تک سوتے رہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں بھی آپ نے اسی نوعیت کا ایک واقعہ پڑھا تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا، کہ جن کو ان کی موت کے 100 سال کے بعد زندہ کر دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ تباہ شدہ بستی کیسے دوبارہ اٹھائی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی موت دے دی اور پھر 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھایا. وہ پورا واقعہ ہم سورۃ البقرہ میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اب یہ جو اصحاب کہف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. اور کتنے سال سلایا؟ 300 سال یا پھر 309 سال. ان کی نیند کے دوران ان کی کروٹیں بدلنے کا بھی باقاعدہ اہتمام رہا. جس غار میں اصحاب کہف سو رہے تھے وہ ایسی جگہ پر واقع تھا جہاں لوگوں کا آنا جانا بالکل نہیں تھا. اس غار کا دہانہ شمال کی جانب تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر روشنی منعکس ہو کر تو آتی تھی لیکن براہ راست روشنی یا دھوپ نہیں آتی تھی. تفصیل انشاءاللہ ہم آیات میں پڑھیں. اس کے بعد قسطنطین نامی بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی اور اس کی وجہ سے پوری رومن امپائر بھی عیسائی ہو گئی. یعنی بت پرست حکومت ختم ہوئی اور اب عیسائیوں کی حکومت آ گئی. پھر 400 عیسوی کے لگ بھگ ایک دوسرے عیسائی بادشاہ کے عہد حکومت میں اللہ نے اصحاب کہف کو جگایا. جاگنے کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کا ایک سکہ دے کر کھانا لینے کے لیے شہر بھیجا اور ساتھ ہدایت کی کہ وہ محتاط رہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے غار میں چھپنے کی خبر بادشاہ تک پہنچ جائے. ایکچولی یہ اپنی نیند کو معمول کی نیند سمجھ رہے تھے اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ 300 سال تک سو رہے تھے. اور اٹھ کر جب اب کھانا لینے جائیں گے تو یہ حقیقت ان کے سامنے بھی آئے گی. بہرحال کھانا لانے کے لیے جانے والا ان کا ساتھی اپنی 300 سال پرانی کرنسی اور اپنے لکس کی وجہ سے، کیونکہ اس کا لباس بالکل ڈیفرنٹ تھا، پکڑا گیا اور یوں ان کے بارے میں تمام معلومات لوگوں تک پہنچ گئیں. جب لوگوں کو حقیقت کا علم ہوا تو ہم مذہب ہونے کی وجہ سے عیسائی آبادی کی طرف سے ان کی یعنی اصحاب کہف کی بہت عزت افزائی کی گئی. اس کے بعد وہ لوگ غار میں پھر سے سو گئے یا اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. انشاءاللہ اس بات کی بھی وضاحت ہم آیات کے ساتھ کریں گے. ان لوگوں کی طبعی موت کے بعد غار کے دہانے کو بند کر دیا گیا، وہیں پر ہی ان کو دفنا دیا گیا اور غار کے دہانے کو بند کر دیا گیا اور ایک تختی پر ان لوگوں کا احوال لکھ کر اسے اس جگہ پر نصب کر دیا گیا. یعنی ساری تاریخ ان کے بارے میں لکھ کر جو لوح ہوتی ہے اس پر اس کو لکھا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کتبے لگتے ہیں عموماً قبروں پر، ٹھیک ہے، نام لکھا جاتا ہے مرنے والے کا اور اس کی پیدائش کی تاریخ اور مرنے کی تاریخ اور اس طرح کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ پھر اس کی قبر پر لگا دی جاتی ہے. تو اسی طرح کا کوئی کتبہ تھا جس پر انہوں نے یعنی قوم کے لوگوں نے اصحاب کہف کے احوال لکھ کر اس جگہ پر نصب کر دیا. اس قصے کا ذکر رومن لٹریچر میں بھی تھا اور یہودی ان تمام ڈیٹیلز کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحاناً پوچھو ان نوجوانوں کے بارے میں، اگر تو یہ جانتے ہیں تو یہ نبی مرسل ہیں اور اگر نہیں جانتے تو یہ جھوٹی اور فضول باتیں بنا رہے ہیں، پھر تم جو چاہو اس نبی کے ساتھ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتا، کیا خیال کیا آپ نے، انا کہ بے شک اصحاب الکہف کہف والے یعنی وسیع غار والے، والرقیمی اور کتبے والے یعنی ایک ایسی لوح یا کتبہ جس پر کچھ نہ کچھ کاروینگ کے ساتھ لکھا جاتا ہے. کہف کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کسی پہاڑ کی کوہ جو کھلی اور کشادہ ہو.
اور اگر تنگ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ غار. ٹھیک ہے. رقیم سے مراد وہ پہاڑ ہے جس میں یہ غار تھا. رقیم سے دوسری مراد بھی مفسرین لیتے ہیں کہ یہ اس بستی کا نام تھا جس بستی میں یہ پہاڑ تھا اور اس پہاڑ میں یہ غار تھا. تو رقیم بستی کا نام تھا. تیسری مراد کہف وادی کے غار کو کہتے ہیں، جبکہ رقیم وادی کا نام ہے. ایک وادی میں جو غار ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہف. اور اس وادی کا نام کیا تھا؟ رقیم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصحاب الکہف والرقیم. پھر یہ کہ رقیم پتھر کی وہ لو ہے جس میں لوگوں نے اصحاب کہف کے واقعات لکھ کر اسے غار کے دروازے پر رکھ دیا تھا. کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر والرقیم سے مراد وہ غار والے ہیں جو تعداد میں 3 تھے اور وہ ایک سفر میں جا رہے تھے، غار میں پناہ لی تھی اور پھر بارش ہو گئی تھی اور ایک چٹان نے آ کر ان کے غار کا منہ بند کر دیا تھا. پھر تینوں نے اپنے ایک ایک نیک عمل کا اللہ کے حضور واسطہ دیا تھا اور پھر وہ چٹان ہٹی تھی اور وہ سارے بچ گئے تھے. لیکن بہت ساری تفاسیر میں اس سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں ملتی. تو پھر آپ رقیم کی یہی 4 مرادیں لیں گے. پہلی مراد یہ اس پہاڑ کا نام ہے جس میں یہ غار تھا. دوسری مراد رقیم بستی کا نام تھا. تیسری مراد رقیم وادی کا نام تھا. چوتھی مراد رقیم پتھر کی وہ لو ہے جس میں لوگوں نے اصحاب کہف کے واقعات لکھ کر اسے غار کے دروازے پر رکھ دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا من آیاتنا عجبا، تھے ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے. نو ڈاؤٹ بڑا ہی سپر نیچر قسم کا ان کا واقعہ ہے. کافی لمبے ٹائم تک سوئے رہے اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہاں یہ کہنا کہ کائنات میں جو نشانیاں ہر سو بکھری ہوئی ہیں وہ اس واقعے سے زیادہ حیران کن ہیں. اذ جب اول فتیتو پناہ لی چند نوجوانوں نے. یہ جو آوا کا لفظ ہے مانا کسی جگہ نزول کرنا، جگہ دینا، ٹھکانہ دینا. اذ اول فتیتو جب پناہ لی چند نوجوانوں نے. اچھا، یہ جو الفتیتو کا لفظ ہے، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی اور عقل کے اعتبار سے پختہ ہو چکا ہو. الی الکہفی غار کی طرف. فقالو تو کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہم کو من لدن کا اپنے پاس سے. من لدن کا کے الفاظ کو اگر آپ ان بریکٹ کر لیں بڑے ہی خاص الفاظ ہیں. اللہ اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، اللہ تو اپنے پاس سے رحمت دے ہم کو. ان کا اللہ پر جو مان تھا، جو توکل تھا، وہ ان الفاظوں سے ظاہر ہو رہا ہے. وَهَيِّئْ لَنَا، اور مہیا کر ہمارے لیے. وَهَيِّئْ کا جو لفظ ہے ہا یا حمزہ سے ہے، شکل کو کہتے ہیں. حیت کا لفظ بھی آپ نے اردو میں پڑھا ہے، مراد مہیا کرنا ہے. من امرنا، ہمارے معاملے میں سے، رشدہ رہنمائی. من امرنا یعنی سارے معاملات میں رہنمائی چاہیے، عام زندگی کے بھی. رشدہ رہنمائی. رشدہ کا جو لفظ ہے رشد سے ہے، ہدایت یافتہ ہونا. یعنی اللہ تعالیٰ جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہی راہ ہم کو دکھا. جہاں ہم کو ہونا چاہیے وہاں ہمیں بھیج دے، یا جہاں ہم کو جانا ہے وہ راستہ ہم کو دکھا دے. بہت ہی پیاری دعا اصحاب کہف کر رہے ہیں. ربنا آتنا من لدنک رحمتن وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے حالات بیان فرما رہے ہیں جو اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تاکہ لوگ انہیں فتنے میں نہ ڈال دیں.
اس لیے وہ ان سے بھاگ گئے اور پہاڑ کے ایک غار میں آ کر پناہ گزین ہو گئے تاکہ اپنی قوم سے چھپ جائیں. وہاں انہوں نے غار میں داخل ہوتے وقت ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی. قرآن کریم کے اشارے کے مطابق یہ 7 نوجوان تھے، توحید پرست تھے اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. ان کے معاشرے میں شرک اور بت پرستی کا دور دورہ تھا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں رومی بادشاہ دقیانوس تھا، بہت ہی ظالم تھا. آج کل کوئی ظالم ہوتا ہے تو اس کے خیالات کو کیا کہا جاتا ہے؟ دقیانوسی خیالات، اسی سے ہی نکلا ہے یہ لفظ. اب یہ بادشاہ خود بت پرست تھا، مشرک تھا. عیسائیوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے معاملے میں اس کا عہد بہت بدنام تھا. یعنی جو اس کا گورنمنٹ ٹائم پیریڈ تھا وہ بہت بدنام تھا. یعنی جس عہد میں یہ حکومت کرتا تھا وہ عہد بہت بدنام تھا. ان نوجوانوں نے دیکھا کہ اہل توحید پر سختیاں کر کے انہیں شرک اور بت پرستی پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لینا مناسب سمجھا. اب یہ غار میں اس لیے گئے تاکہ بادشاہ کے جو فوجی ہیں وہ ان کو ڈھونڈ نہ سکیں. اور آپ دیکھیے تو انہوں نے سب سے پہلی دعا کیا کی؟ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے رحمت عطا کر. رحمت سے مراد یہاں پر گناہوں سے مغفرت ہے. دوسری مراد صحیح راستے کی طرف ہدایت ہے، اور تیسری مراد رزق ہے. اب آپ دیکھیے تو انہوں نے گناہوں سے مغفرت مانگی. یہ چاہتے تھے کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو سب سے پہلی ٹینشن اس کو کیا ہوتی ہے کہ جب تک وہ مشرک تھا یا کافر تھا، نان مسلم تھا، جو گناہ ہوئے ان گناہوں کا کیا بنے گا، اللہ اس کو معاف کر دے. تو انہوں نے گناہوں کی مغفرت مانگی. اور دوسرا یہ کہ اب یہ اپنے علاقے کو، اپنی فیملی کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر جا رہے تھے. ان کو صحیح راستے کی طرف ہدایت چاہیے تھی. تو انہوں نے اللہ سے رحمت مانگی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں صحیح راستے کی طرف ہدایت دے. پھر یہ کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے تھے، اسی لیے رزق کی بھی ضرورت تھی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگا، اللہ تو ہمیں رزق عطا کر. اب تو ہم تیرے لیے سب کچھ چھوڑ آئے ہیں، اب ہمارا کوئی آسرا نہیں، صرف تو ہی ہمارا آسرا ہے. اور پھر یہ کہنا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں آپ کی گائیڈنس چاہیے، خواہ وہ چھوٹا معاملہ ہو، بڑا معاملہ ہو، دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ کی گائیڈنس چاہیے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. ایک ایک قدم پر ہمیں اللہ رب العزت کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں تو یہ اپنی پوری فیملی کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے. اور تاریخ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ امیر گھرانوں کے لڑکے تھے، ایلیٹ طبقے سے ان کا تعلق تھا. ایسے میں قربانی کرنا مشکل ہوتا ہے. جو ان کا لائف سٹائل تھا، جو عیش و عشرت ان کی زندگی میں تھی، وہ سب کچھ ختم کر دی انہوں نے. کس لیے؟ دین کے لیے. آج میں اور آپ ایک چھوٹی سی قربانی کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے راستے میں دی ہے اور ہمیں تو یہ بھی چاہیے، ہمیں تو وہ بھی چاہیے. آپ دیکھیے ان کی سیکریفائس کتنی بڑی ہے. اس طرح کی ہجرت نہ میں نے کی نہ آپ نے کی. بہت مشکل ہجرت ہے، سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا بہت مشکل ہے. تو اصحاب کہف میں نوجوانوں کے لیے بہترین مثال ہے. آج کا نوجوان، خواہ وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے، فضولیات میں پڑھ کر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. ان نوجوانوں سے سبق سیکھ کر اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کرنا ہے، کیونکہ بیسٹ ایج ہے جوانی کی. اگر یہ جوانی فضولیات میں گزر گئی تو پھر بڑھاپے میں تو بہت سارے لوگ دین کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن نہ تو ان میں انرجی ہوتی ہے اور نہ ان کے پاس اتنی صحت ہوتی ہے جو صحت جوانی کی عمر میں ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ کلاس میں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں اور جوان بھی بیٹھے ہیں.
ان اصحاب کہف سے یہ سبق سیکھیں کہ اپنی ایج کو، یہ عمر جو بہت ہی قیمتی ہے، اس میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی، کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایسے نوجوان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔